اللہ 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 اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. احباب ذی وقار، حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کی ذات ببرکات کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم کی ہستی اقدس و مقدس پر. ان دنوں ہمارے ملک میں سیاسی گہما گہمی اپنے عروج پہ ہے. مختلف سیاستدان اپنے اپنے ایجنڈے اور منشور لے کر در بدر پھر رہے ہیں. ان کے حامیان بھی اپنی تمام تر صلاحیتیں اور توانائیاں اس کام پہ خرچ کر رہے ہیں. دین اسلام ایک کامل دین ہے. اسلام صرف عبادات کا نام نہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان پر انسان کاربند رہے اور سیاسی امور کو دینی اعتبار سے یہ سمجھے کہ دیندار لوگوں کا تو سیاست سے کوئی کام ہی نہیں ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی. مسند احمد کے الفاظ یہ ہے کہ ان بنی اسرائیل کانت تسوسہم الانبیاء. بنی اسرائیل میں سیاست انبیاء کرتے رہے. کلما ہلک نبی خلف نبی. جب ایک نبی اللہ کے پاس چلا جاتا تھا اس کی جگہ اللہ رب العزت ایک اور نبی کو بھیجتا تھا. اور یوں اس نبی کے علمی، منہجی اور سیاسی میدان کا وارث وہی نبی ہوا کرتا تھا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي فَسَيَكُونُ الْخُلَفَاءُ. اب اللہ نے یہ عظیم ترین ذمہ داری
اللہ کی توحید کو پہنچانے گی، اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانے گی، اور سیاست کے ذریعے اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر غالب کرنے کی یہ ذمہ داری نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے کندھوں پہ ڈالی ہے۔ اب فرق یہ ہے کہ سابقہ انبیاء، اس کو کم کر دو یار، سابقہ انبیاء ان کے بعد تو بعد میں بھی نبی ان کی سیاست کا میدان سنبھالتا تھا، لیکن میرے بعد اللہ نے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا ہے۔ میرے بعد میرے خلفاء ہوں گے جو میرے اس میدان کے وارث بنیں گے۔ یوں سیاسی میدان گویا کہ خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینے کی داخلہ پالیسی بھی خود بنائی، خارجہ پالیسی بھی خود بنائی، معاشی پالیسی بھی خود بنائی، معاشرتی پالیسی بھی خود بنائی، اور باقاعدہ ایک منشور دیا، آئین دیا، نظام دیا، اور اس وقت تک یہ امت خیر کے اوپر قائم رہی جب تلک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دیے ہوئے منشور کے مطابق اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دیے ہوئے آئین اور قانون کے مطابق دنیا میں چلتی رہی، اسی وقت تک دنیا خیر کے اوپر اور نظام عدل پہ قائم رہی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بعد کا طریقہ بھی بتایا، قرآن خود بتاتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ارشاد فرمایا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ نے پالیسیاں کیسی بنانی ہیں، کس کو کہاں کون سی ذمہ داری دینی ہے، اس کے بارے میں اپنے چنیدہ افراد سے مشاورت کریں، اولو الاحلام سے، دیانتداروں سے، سمجھداروں سے، ہمیشہ ایسے لوگوں سے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جو شورا کے اراکین تھے وہ بھی کتب احادیث میں موجود ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کن لوگوں سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ اسلام تو بہت پھیل چکا تھا، اسلامی ریاست تو دور دور تک پھیل گئی تھی، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب فتح مکہ کے موقع پر فاتح مکہ کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے، علیہ الصبح حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو سفیان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر دکھایا اور ایک بلند چوٹی پہ چڑھا کے دیکھا، فرمایا دیکھو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لشکر کا ذرا نظارہ تو کرو۔ ابو سفیان نے دیکھا، تا حد نگاہ لوگ ہی لوگ کہنے لگے اے عباس، لگتا ہے تیرے بھتیجے کی بادشاہت کا سکہ اب جم گیا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ بادشاہت نہیں بلکہ نبوت ہے۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ بادشاہت کا سکہ جم چکا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سکے کو جما دیا۔ حضرات، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عامت المسلمین
ان کی تعداد تو بہت زیادہ تھی، لیکن شورا کے چند اراکین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ کبھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، بعد ازاں سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، اس طرح کے قریبی ترین لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محفل مشاورت میں ہوا کرتے تھے۔ اور نبی علیہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی قسم کے فیصلے کے لیے آپ ان سے مشورہ کر لیا کریں، ان سے مشورہ کریں، لیکن مشورے کو ماننا اس کا پابند نہیں کیا گیا، بلکہ یہ ارشاد فرمایا اس کے بعد مشورہ کرنے کے بعد، ان سے آراء لینے کے بعد آپ جو فیصلہ بھی کریں، آپ جس بات پہ عزم کر لیں، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ عزم کر لیں تو پھر اللہ پہ توکل کیجئے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے معاملات کو شورا میں رکھیں، ان کی مجلس مشاورت ہونی چاہیے، اولو الاحلام، سمجھدار لوگ بیٹھ کر ایک فیصلہ کریں، اور عامت المسلمین اس فیصلے کے اوپر کاربند رہنا اور اس فیصلے کو ماننا لازمی اور ضروری ہو جاتا ہے۔ ہمارا جو موجودہ نظام ہے، ہم اسے عرف عام میں جمہوری نظام کہتے ہیں۔ جمہوریت کا یہ نظام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں اس کا کسی قسم کا کوئی تصور موجود نہیں ہے کہ کبھی الیکشن کرائے گئے ہوں، ہر آدمی کو چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، سمجھدار ہے یا سمجھدار نہیں ہے، اس کی تعلیم یافتہ وہ ہے یا وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، وہ دیہاتی ہے یا شہری ہے، عالمی معاملات پر اس کی نظر ہے یا نہیں ہے، دنیا کے امور کو وہ جانتا ہے یا نہیں جانتا، کاروبار تجارت کے ضوابط کا اسے علم ہے یا نہیں ہے، اسے اسلام کے نظام اقتدار کا علم ہو یا نہ ہو، ہر بندے سے رائے طلب کرنا اور ہر بندے کو مشورے کا حق دینا اور ہر بندے کے مشورے کی گنتی کرنا، اس کی شرعی اعتبار سے کسی قسم کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی جمہوری فیصلے نہیں کیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام میں تو شورائیت کا نظام ہے، اور مشورے کے بھی تعداد کو گنا نہیں جاتا تھا، بلکہ مشورے کے وزن کیا جاتا تھا کہ اس بندے کا مشورہ کیسا ہے، اس بندے کے مشورے کی حیثیت کیا ہے، یہ مشورہ دینے والا کتنا سمجھدار ہے، اس کا کتنا معاملات پہ گہری نظر ہے، یہ مشورہ کیا جاتا تھا۔ اور مشورے کے اوپر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار تھا کہ اس مشورے کے اوپر کس حد تک عمل کرنا ہے اور کس حد تک عمل نہیں کرنا۔ ہمارے ہاں جمہوریت کو آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ ایک طرف 10 اگر افیون کرنے والے، نشہ کرنے والے 10 بندے ایک طرف ہیں، اور دوسری طرف امت کا ایک بہترین سکالر اکیلا دوسری طرف ہو، تو ہمارے جمہوری نظام کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کیونکہ یہ 10 ہیں اور یہ اکیلا ہے، تو لہٰذا ان 10 بندوں کی رائے کو فوقیت حاصل ہوگی اور اس اکیلے کی رائے کو چھوڑ دیا جائے گا۔ کیا اسلام یہ ہے؟ اسلام تو دانش کا نام ہے، اسلام تو فراست کا نام ہے، اسلام تو خرد کا نام ہے، عقل و دانش کا نام ہے۔ اسلام میں تو آراء کا وزن کیا جاتا ہے، آراء کو تولا جاتا ہے، آراء کو گنا نہیں جاتا۔ ہمارے ہاں شخصیات کو گنا جاتا ہے، بندوں کو گنا جاتا ہے، بندوں کو تولا نہیں جاتا کہ یہ بندہ کس طرح کا بندہ ہے اور یہ کس طرح کے مزاج کے بندے ہیں، یہ کس طرح کے افراد ہیں، یہ کس طرح کے بندے ہیں، ان کی نظر عالمی معاملات پر کس حد تک ہے اور ان کی نظر عالمی معاملات پر کس حد تک نہیں ہے، اس چیز کو دیکھے بغیر افراد کو گن لیا جاتا ہے، ان میں مرد اور عورت۔ اسلام میں تو عورت کی گواہی 2 عورتیں ہوں تو 1 مرد کے برابر بنتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا ہے
فرمایا اگر مرد موجود نہ ہو تو پھر ورجل وامرأتان، تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں کسی مسئلے میں گواہی دیں تو تب ان کی گواہی معتبر ہوگی، ورنہ اکیلی عورت کی گواہی مرد کی گواہی کے برابر اسلام اس کو قرار ہی نہیں دیتا۔ بلکہ اگر دوسرے انداز سے ہم اس بات کو سمجھیں کہ اگر ایک مرد کی گواہی کو دو عورتوں کی گواہی کے برابر قرار دیا گیا، تو جس معاملے میں دو مردوں کی گواہی ضرورت ہوتی ہے تو ایسے معاملے میں 4 عورتوں کی گواہی کو معتبر ہونا چاہیے تھا۔ ایک مرد کی گواہی 2 عورت کی گواہی کے برابر ہے، تو 4 عورتوں کی گواہی 2 مردوں کے برابر قرار دے کر فیصلہ کیا جانا چاہیے تھا۔ اسلام میں ایسی بھی کسی قسم کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اگر کسی معاملے میں گواہ مرد نہیں ہے تو 4 نہیں 6 عورتیں بھی آ جائیں تو وہ معاملہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کی کسی قسم میں ہم کسی بھی اعتبار سے اس کی گواہی کو معتبر نہیں سمجھیں گے، کیونکہ ساری کی ساری عورتیں ہیں اور ان میں ایک بھی مرد شامل نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اس طرح کے نظام کا فقدان ہے۔ یعنی گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک یہ سارا کا سارا معاملہ، یہ سارا کا سارا نظام بنیادی طور پر اسلام سے متصادم ہے، اور شرعی اعتبار سے اس طرح کی کسی قسم کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ لہٰذا یہ طفل تسلی دینا، بنیادی میں بات آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کبھی بھی اس نظام کے ذریعے اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اسلام غالب آ جائے گا یا اسلام کا نظام قائم ہو جائے گا یا اس نظام کے ذریعے یا موجودہ اس نظام کے ذریعے کسی بھی اعتبار سے کوئی خیر کا پہلو غالب آ جائے گا، تو یہ طفل تسلیاں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے جس طرح اس امت کے پہلے دور کی اصلاح کی ہے، اس امت کے لن یصلح آخر هذه الامة الا ما صلح به اولها، جس طرح پہلے امت کے احوال درست ہوئے، پہلے دور کے احوال درست ہوئے، آخری دور کے احوال کو درست کرنے کا صرف وہی ایک طریقہ ہے، ورنہ کوئی انسان کیا منشور لے کے آتا ہے، کیا ایجنڈا لے کے آتا ہے، کتنا بڑا پیغام لے کے آتا ہے، کتنا بڑا نعرہ لے کے آتا ہے، لیکن اس نظام کی غلاظت اسے کبھی بھی اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ بڑی تبدیلی کے نعرے لے کے آئے لوگ، لیکن آنے کا طریقہ غیر شرعی اور غیر اسلامی تھا، اسلام کے نظام سیاست سے متصادم تھا، تو کبھی بھی وہ لوگ نہ کامیاب ہو سکے ہیں اور نہ مستقبل میں ایسے لوگوں کی کامیابی کی کوئی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ بلکہ اسی طرح جس طرح سابقہ ادوار میں ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتے، زیادہ سے زیادہ ایک داعی کی حیثیت سے ہمیں یہ اختیار ہے، مجھے یہ بندھن ہے کہ ہم کسی کی نیت پر شک نہ کریں کہ وہ کوئی بندہ آیا تھا اور وہ اس سارے نظام کو درست کرنا چاہتا تھا لیکن اسے درست کرنے نہیں دیا گیا۔ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرنا چاہتا تھا وہ لیکن اسے نہیں کرنے دیا گیا، تو مستقبل میں اس چیز کی گارنٹی کیا دی جا سکتی ہے کہ کوئی بندہ آئے گا اور نظام درست کرنا چاہے گا اور وہ نظام درست کر بھی جائے گا، اس کی گارنٹی مستقبل کے حوالے سے کیا دی جا سکتی ہے؟ اور جبکہ نبی علیہ السلام کی طرف سے یہ باقاعدہ مہر ثبت ہے کہ لن یصلح آخر هذه الامة الا ما صلح به اولها، کہ جتنے بھی غیر شرعی طریقوں سے تم دین کو یا تم اپنے معاملات کو، اپنے ملک کی معاملات کو، نیشنل یا انٹرنیشنل ایشوز کو سالو کرنا چاہو گے، درست کرنا چاہو گے، ان کی سمت کو درست کرنا چاہو گے، قطعاً تم درست نہیں کر سکتے۔ ایک ہی طریقہ ہے اور وہ طریقہ وہ ہے جو طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، تبدیلی کا، معاملات کو بہتری کی طرف لانے کا۔ اور وہ طریقہ کیا تھا؟ وہ نظام سیاست شورائیت پر مبنی تھا، خلافت پر مبنی تھا، اور اس دور میں نظام دعوت کا ایک ہی طریقہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے لوگوں کو دین کی دعوت دی، اور دین کی دعوت کے راستے میں
اگر کسی سلطنت نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو جہاد کے ذریعے سے اس سلطنت کو پاش کیا اور اسلام کا جھنڈا اس سلطنت پہ لہرا دیا۔ نبی علیہ السلام نے حدود اللہ کو قائم کیا۔ نظام کی درستی صرف اسی صورت میں ہے، امن و امان کا مسئلے صرف اسی صورت میں حل ہو سکتے ہیں کہ اللہ کی حدود کو اللہ کی زمین پر قائم کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ لا اینڈ آرڈر، امن و امان، اس کی درستی کا کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کسی بندے کو پھانسی لگا دیں، آپ کسی بندے کو سالہ سال جلا وطن کر دیں، درست نظام نہیں ہو سکتا، کسی صورت درست نہیں ہو سکتا۔ جن کو ہم چور کہتے رہے، جنہیں ہم ڈاکو کہتے رہے، سالہ سال ہم نے انہیں کبھی جدہ روانہ کر دیا، 8-10 سال وہ وہاں رل کے پھر اس کے بعد آیا اور ہمارے اوپر مسلط ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اسے ہم نے انگلینڈ بدر کر دیا، وہ برطانیہ میں رہا، لندن میں رہا، اپنی جائیدادیں بناتے رہے، ہمارے سارے یہ نعرے درست ہیں، لیکن اس کے بعد ایک مرتبہ پھر وہی لوگ ہمارے سر پہ مسلط ہونے پہ تیار کھڑے ہیں۔ اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ اگر ان کی چوری ثابت تھی تو ان کے ہاتھ کاٹے جاتے۔ خدا کی قسم یہی ایک ہی طریقہ ہے نظام کی درستی کا، آپ ان کو جیلوں میں ڈھک دیں، آپ انہیں جلا وطن کر دیں۔ نبی علیہ السلام کی مہر ثابت ہے، ایسے طریقوں سے اسلام کا نظام کبھی نہیں آ سکتا اور ایسے طریقوں سے تبدیلی نہیں آ سکتی، آ ہی نہیں سکتی۔ کیا منشور ہے ہمارے؟ ان منشوروں کو اپنے ہر پارٹی کے ذمہ داران کا بنیادی فریضہ ہے، اور نیچے جو ہماری سطح کے لوگ ہیں انہیں بھی چاہیے کہ اپنی پارٹی کے جہاں جہاں ان کی وابستگی ہے ان کے منشوروں کو اسلام کے ترازو میں تولیں، قرآن کے ترازو میں تولیں، کتاب و سنت کے ترازو میں تولیں۔ وہ یہ ایک طریقہ ہے، اس کے بعد ہی اپنی وابستگی کا کے راستوں کا تعین کریں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حکمرانوں کی جو صفات بیان کی ہیں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یہ ہم جنہیں اصل میں بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں اسلام کے نظام سیاست کا علم ہی نہیں ہے، ہم اپنا ایجنڈا لے کے آتے ہیں۔ اسلام کے نظام سیاست یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں دودھ کی نہریں بہا دیں گے۔ اسلام میں کبھی بھی نبی علیہ السلام اس ایجنڈے کے ذریعے سے مدینہ کے والی نہیں بنے تھے۔ نبی علیہ السلام نے اہل مدینہ جب بیعت کرنے کے لیے گئے تھے، نبی علیہ السلام نے انہیں فرمایا ہو کہ تم ہمیں مدینہ میں بلاؤ اور وہاں ہم تمہیں ریاست اپنی قائم کریں، اسلام کا نظام وہاں قائم کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ملازمتیں تمہیں دیں گے، ہم وہاں دودھ کی نہریں بہا دیں گے، ہم فلاں چیز کر دیں گے، فلاں چیز کر دیں گے، ہم اس طرح ہو جائے گا، اس طرح ہو جائے گا۔ کبھی نبی علیہ السلام نے یہ سبز باغ نہیں دکھائے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ اس کام کے لیے در حقیقت اسلام کا نظام سیاست ہے ہی نہیں۔ اسلام کا نظام سیاست کس لیے ہے؟ اس آیت سے واضح ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اگر ہم زمین میں اقتدار دیں، اگر ہم تسلط دیں، اگر تم بن جاؤ، ہمارے آج کی لینگویج میں، آج کی اصطلاح میں، کہ اگر تم ایم اے بن جاؤ، اگر تم ایم پی اے بن جاؤ، تمہاری حکومت قائم ہو جائے، کیا کرو گے تم؟ ہم بجلی کی فراوانی کر دیں گے۔ بھاڑ میں جائے بجلی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اقامت صلاۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، وہ نظام، نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ ہم پچھلے الیکشن میں سنا تھا ہم نے کہ کوئی بندہ کہتا تھا کہ ہم اتنا ریونیو اکٹھا کریں گے، میں تمہیں لوگوں سے ٹیکس وصول کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ کے بندے، ٹیکس وصول کرنا کون سا کمال ہے؟ اسلام میں تو ٹیکس وصولی، اسلام میں زکوٰۃ کا نظام ہے۔ اسلام میں مسلمانوں کا نظام معیشت صرف 2 چیزوں کے اوپر ہے، زکوٰۃ کے ذریعے سے یا پھر مال غنیمت اور جزیہ کے طریقہ سے۔ اسلام میں مالیات کا معاملہ تیسری کوئی چیز ہے ہی نہیں، تیسری کوئی امر ہے ہی نہیں۔ اسلام میں مسلمانوں کے اوپر واجب ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں،
اور کافروں پر واجب ہے وہ جزیہ اور ٹیکس ادا کریں۔ یہ ریونیو جن کے منشور میں شامل ہو وہ ہمارے یہاں ہمارے معاملات کی اصلاح، ہمیں الٹا وہ مزید مہنگائی کی دلدل میں ہی پھنسائیں گے۔ وہ ٹیکس در ٹیکس ہمارے اوپر لگا لگا کے جو یہ منشور لے کے آتا ہے، یہ کہتے ہیں نا کہ کسی نے کہا تھا کہ اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنے لگے، جو بالکل غیر شرعی نعرہ لے کے آتے ہیں۔ آج سے پہلے پیپلز پارٹی سوشلزم کا نعرہ لے کے آئی تھی، لوگ دیوانہ وار اس کی طرف بھاگے، اس میں سوشلزم کے اندر انہوں نے اپنے معاملات کا شاید حل سمجھا، حالانکہ اس وقت بھی اللہ کی قسم ممبر و محراب پہ برا جمع علماء کی، اس وقت بھی علماء نے کوشش کی اور لوگوں کو اس نظام کے خطرات سے آگاہ کیا۔ آج آپ کے سامنے ہے، آج کسی کو سوشلزم کا پتہ ہی نہیں ہے کہ سوشلزم کہتے کسے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسے اپنی موت آپ مار دیا ہے، کمیونزم اپنی موت آپ مر چکا ہے، اور آج یہ پھر ایک نئے نعرے لوگ لے کے آ رہے ہیں۔ ان نعروں کے بارے میں بھی چاہیے کہ ہم انہیں بھی اسلام کی کسوٹی پہ پرکھیں، کیا یہ نعرے اسلامی ہیں؟ نعرہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نظام زکوٰۃ قائم کریں گے، ایک ایک آدمی سے جتنے لوگ مالدار ہیں، زکوٰۃ خور ہیں، زکوٰۃ چور ہیں، ہم ان لوگوں سے زبردستی زکوٰۃ وصول کریں گے، اور بالکل اس طرح جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زکوٰۃ وصول کی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ ایک مرتبہ اسلامی ریاست کے حالات بڑے دگرگوں ہو گئے تھے، ارتداد کا فتنہ پھیلنے لگا، معاشی اعتبار سے مسلمانوں کے معاملات ایسے ہونے لگے کہ شاید اب معیشت پر قابو نہیں پایا جا سکے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ نرم دل ہونے کے باوجود، نرم خو ہونے کے باوجود وہ اپنی تلوار کو بے نیام کرتے ہیں اور یہ ارشاد فرماتے ہیں، واللہ لو منعونی عقالا کانوا یؤدونہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتہم علی منعها، او کما قال۔ صحیح بخاری میں اور دیگر احادیث کی کتابوں میں ہے، اللہ کی قسم جس نے زکوٰۃ کی ایک رسی کو بھی مجھ سے چھپایا، جو رسی وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کیا کرتے تھے، ایک رسی روکنے پر بھی میں ایسے لوگوں سے قتال کروں گا، ان کی گردنیں ماروں گا۔ یہ ایجنڈا لے کے آئیے، یہ منشور لے کے آئیے، اپنے ان لوگوں کو بتلائیے کہ یہ ہے اسلام کا نظام معیشت، اس سے سدھر سکتا ہے، ہمارے قرضے اس طرح دور ہو سکتے ہیں، ہمارا نظام معیشت اس طرح بہتر ہو سکتا ہے۔ یہ کیا ہے کہ آپ مزید پھر غریب کو ماریں گے؟ جو لوگ پہلے سے ہی جن کی جائیدادیں آف دا ریکارڈ ہیں، جن کی جائیدادوں کو پتہ ہی نہیں ہے، جنہوں نے اپنی جائیدادیں لندن میں جا کے بنائی ہوئی ہیں، ان کا تم کیا بگاڑ سکتے ہو کہ ان کی تو جائیدادیں آف دا ریکارڈ ہیں، اگر ریکارڈ ان کا آ بھی جائے تو تمہاری سلطنت میں نہیں ہے، تمہارے ملک میں نہیں ہے، پھر بھی ریونیو اس بندے کو دینا پڑے گا جس بندے نے ایک مہران کار رکھی ہوئی ہے، پھر بھی ٹیکس اس کو دینا پڑے گا جس بیچارے نے اپنی ساری پراپرٹی اپنے ملک میں ہی رکھی ہوئی ہے۔ میرے بھائی، اس طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں اگر میں تمہیں اقتدار دوں، اگر میں تمہیں تسلط دوں تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم پھر نماز کا نظام قائم کرو اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرو، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو۔ ہم نے دیکھا ہے کہ امر بالمعروف کس نے کیا، نہی عن المنکر کس نے کیا، منکرات کو کس بندے نے پروان چڑھایا، اور یہ سارے کسی ایک کو بھی استثناء نہیں ہے، میں صحیح سمجھتا ہوں کسی ایک کو بھی استثناء نہیں ہے، جتنے لوگ آئے سب نے منکرات کو پروان چڑھایا، سب نے اور باقاعدہ کے ایجنڈے کے تحت آتے ہیں، منکرات کو، فحاشی کو، عریانی کو پروان چڑھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد یہ فرماتے ہیں، اگر میں تمہیں اقتدار دوں تو منکرات کو روکو، یہ تسلط دیتا ہوں، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، میں تمہارے ہاتھوں کو مضبوط کرتا ہوں اقتدار کے ذریعے سے۔ مَن رَأَىٰ مِنکُم مُنکَرًا فَلْیُغَیِّرْهُ بِیَدِهِ فَإِن لَّمْ یَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ یَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِکَ أَضْعَفُ الْایمان۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جس بندے کو منکر کو ہاتھ سے روکنے کا اختیار ہے، لازم ہے
کہ اس منکر کو، اس فحاشی کو، اس بے حیائی کو، اس عریانی کو وہ ہاتھ سے روک دے۔ اب بتائیے کہ اگر کس بندے کے ایجنڈے میں، کس کے منشور میں، یہ ڈر ڈر کے منشور بناتے ہیں کہ کہیں اوپر سے اس منشور کو ہی ریجیکٹ نہ کر دیا جائے، ڈر ڈر کے منشور بناتے ہیں۔ کسی بھی پارٹی نے اپنے منشور میں بے حیائی کو روکنے کا ایجنڈا اور اس نقطے کو شامل ہی نہیں کیا۔ کسی بھی پارٹی نے فحاشی کے روکنے کو اپنے منشور کا حصہ ہی نہیں بنایا، کیونکہ اگر کوئی پارٹی اس کو اپنے منشور کا حصہ بناتی ہے تو اوپر سے ہی کہہ دیا جائے گا کہ اس کے تو منشور میں، اور یہ جو بھی بنائے گا وہ بھی صرف لکھے گا، اس کو عملی طور پہ منکرات کا دروازہ بند ہونا ہمیں بھی پتا ہے کہ اس پہ خاصا وقت لگے گا، لیکن عملی طور پر تو دور کی بات ہے، زبانی کلامی بھی نہیں کہتے۔ زبانی، اور جس طرح تم قرضے اتارنے کے دعوے زبانی کلامی کر دیتے ہو، جس طرح بجلی پورے کرنے کے دعوے تم زبانی کلامی کر دیتے ہو، تمہیں بھی پتا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، ہمیں بھی پتا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، اور اسی طرح کا زبانی کلامی دعویٰ ہی کر دو، زبانی کلامی بات ہی کی کر دے کہ ہم ملک سے بے حیائی کو ختم کریں گے، ہم ملک سے بے پردگی کا خاتمہ کریں گے، ملک سے الحاد کو دور کریں گے، ملک سے ہم بڑھتے ہوئے بے حیائی کو، اس کی روک تھام کے کام کریں گے۔ کسی ایک پارٹی نے بھی، اللہ کی قسم، کسی ایک بھی پارٹی نے ہمارے دور میں، کسی ایک ہی پارٹی نے اسے زبانی کلامی نعرہ بھی نہیں بنایا۔ اب بتائیے میرے بھائی، جب یہ معاملات ہوں، جب اس طرح کے مسائل ہوں، پھر انہی پارٹیوں کی وجہ سے ہم ان کی وجہ سے ولا اور برا بناتے رہیں، پھر انہی ہم مسلمان ہیں، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام وَإِنِ ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ لَأَذَلَّنَا اللَّهُ۔ اب میں پھر دوبارہ وہی بات سے دوبارہ خلاصتاً دوبارہ بات کروں گا جہاں سے میں نے بات کا آغاز کیا تھا۔ وہ بات یہ تھی کہ لوگوں، بنیادی طور پر یہ جمہوری نظام اسلام سے متصادم نظام ہے، اسلام میں اس نظام کی گنجائش ہی موجود نہیں ہے۔ ہاں، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی غیر اسلامی نظام سے حاکم بن بھی جاتا ہے، اسلام اس کی اطاعت کا اور اس کے پیچھے چلنے کا اور اس کی حکم عدولی نہ کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم بغاوت نہیں کر سکتے، کیونکہ بغاوت کی وجہ سے فتنہ برپا ہوتا ہے، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ اس دنیا میں اس سے بڑا کوئی اور چیز نقصان کا باعث ہو ہی نہیں سکتی۔ فتنہ برپا نہیں کرنا، تم نے فتنے نہیں پھیلانے، بغاوت نہیں کرنی کسی سے، جو بھی حاکم بن جاتا ہے اس کی اطاعت ہمارے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے تو کسی ایک پارٹی نے بھی اپنے منشور میں اس طرح کی بات نہیں رکھی، تو آخر ووٹ انسان کس کو دے، یا سرے سے ووٹ ہی نہ دے؟ تو ایسے میں علماء نے جو بہترین موقف رکھا ہے، جو بالکل اعتدال کے قریب ترین موقف ہے، وہ یہ ہے کہ آپ پارٹی کی بنیاد پر کسی کو بھی ووٹ نہ دیں، کیونکہ ان پارٹیوں میں سے کوئی ایک پارٹی بھی اسلام کا منشور لے کے آئی ہی نہیں ہے۔ جو سرکردہ پارٹیاں ہیں، جو واقعی حزب اقتدار میں یا وننگ پوزیشن میں ہیں جو پارٹیاں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ورنہ بہت ساری پارٹیاں چھوٹی چھوٹی اس طرح کی بھی ہیں جو باہر کے اسلام کا نام لیتی ہیں اور ان کے منشور میں اس طرح کی چیزیں شامل ہیں، لیکن دور دور تک ان کے حزب اقتدار میں آنے یا اقتدار میں داخل ہونے کی کوئی اس وقت ان کے لیے کوئی جگہ موجود نہیں ہے۔ جو باقاعدہ سرکردہ پارٹیاں ہیں، میں ان کی بات کر رہا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو ہماری رائے یہ ہے کہ اس سلسلے میں پارٹی کی بنیاد پر کسی ایک کو بھی ووٹ نہیں کاسٹ کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ کے علاقائی اعتبار سے آپ کسی بندے کو دوسرے بندے کی نسبت بہتر سمجھتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں بندہ وہ ہمارے دینی معاملات ان میں سے کسی سے بھی حل نہیں ہوں گے، یہ ایک مسلم بات ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں بندے کی نسبت فلاں بندہ ہمارے علاقائی معاملات کو حل کر سکتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اسی بندے کو سپورٹ کریں، اور اس کے لیے جو بہترین طریقہ ہے کہ اس طرح کے اہم ترین فیصلے جماعتی سطحوں پر ہوں، جماعت کی بنیاد پر ہوں۔ یہ نہ ہو کہ ہر بندہ اپنی طرح اپنے ہی اعتبار سے وہ
سر اٹھا کے جہاں اس کا دل کرے وہ جا کر مہر لگا دے، نہیں، بلکہ جماعت میں ایک شورا ہو اور وہ شورا کسی بھی بندے کی حمایت یا مخالفت کا فیصلہ کرے۔ جماعت کی طرف سے جس بندے کی سپورٹ کا اعلان کیا جائے، تمام احباب جماعت اس بندے کو سپورٹ کرے، اور پھر جو وہ شورا کے اراکین ہوں وہ بھی اپنی جماعت کے ایک ایک فرد پہ نظر رکھیں جنہوں نے ہمارے فیصلے کا احترام کیا، اور اس کے بعد ہمارے ملک میں جس طرح کے پیش آمدہ مسائل ہوتے ہیں اپنی جماعت کے ایک ایک فرد کا وہ پھر خیال بھی کرتے رہیں۔ میری اس حوالے سے یہی گزارشات ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ہم اسے کسی بھی اعتبار سے دین کے لیے کوئی کارگر معاملہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اپنے اپنے معاملات ملحوظ رکھ کے جماعتی موقف کو سامنے رکھتے ہوئے ان معاملات میں فیصلہ کرنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور